جی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ میرے لیے یہ استحقاق کی بات ہے کہ میں آج ایک بار پھر آپ لوگوں کے درمیان موجود ہوں۔ آج کی تلاوت جو آپ کے سامنے کی گئی ہے وہ عبرانیوں کے خط سے لی گئی ہے۔ عبرانیوں کا خط جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ پولس رسول نے یہ خط لکھا اور اس کلیسیا کو لکھا جو مختلف مشکلوں سے مصیبتوں سے دو چار تھی، کیونکہ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں کلیسیا کا ایمان ڈگمگا سکتا ہے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ ان کو اپنے ایمان پر کس طور سے قائم رہنا ہے اس نے یہ بات لکھا۔ لیکن آج کے دور میں زیادہ تر علماء اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو خط ہے وہ پولس رسول نے نہیں لکھا، وہ ایسے مسیحی یہودی نے لکھا ہے جس نے ذاتی طور پر خداوند یسوع مسیح کا اپنی زندگی میں تجربہ کیا اور وہ اس بات کو جانتا تھا کہ ایک ایماندار کی زندگی میں ایمان کا کیا کردار ہے۔ ہمارے لیے یہ سوال ہے کہ ایمان ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ وہ ایمان ہے جو ہمیں ایماندار بناتی، جو مسیحوں کا ایمان، جو خدا کے لوگوں کا ایمان، جو خدا کی کلیسیا کا ایمان۔ ایمان جس پر بہت سے لوگوں نے راست باز ہونے کا حق حاصل کیا۔ بائبل مقدس میں اگر ہم اس پورے باب کو پڑھیں تو ہمارے پاس ایسے لوگوں کے نام آتے ہیں جن کو ہم ایمان کے سورما کہتے ہیں۔ اس میں موسیٰ کا نام ہے، ابراہیم کا نام ہے، ہنوک کا نام ہے، یعقوب کا نام ہے، یوسف کا نام ہے، سارہ کا نام ہے اور بہت سے ایسے نام ہیں جو بائبل مقدس میں درج کیے گئے ہیں۔ یہ تمام تر لوگ اس لیے ایمان میں یا ایمان کے سورما کہلائے کیونکہ وہ مضبوط ایمان رکھتے۔ اس حوالے میں جو آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا ہم ہنوک کا ذکر پڑھتے ہیں۔ اس کے متعلق لکھا ہے کہ ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا اس لیے اس کا پتہ نہ ملا، کیونکہ اٹھائے جانے سے پیشتر اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی تھی کہ یہ خدا کو پسند آیا ہے۔ یہ واحد وہ جگہ بائبل مقدس میں نہیں ہے جہاں پر ہنوک کا ذکر پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب پڑھیں اس کے 5ویں باب کی 22ویں سے 24ویں آیت میں تو وہاں پر ہمیں ہنوک کے متعلق ذکر ملتا ہے۔ وہاں پہ لکھا ہے کہ ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس کی کل عمر 365 برس تھی اور وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ بائبل مقدس میں اگر ہم پرانے نامے میں دیکھیں تو وہاں پہ 2 ہنوک کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہے جو قائن کا بیٹا ہنوک ہے اور دوسرا جو سیت کا بیٹا ہنوک ہے۔ یہاں پہ جس ہنوک کی بات ہو رہی ہے یہ سیت کا بیٹا ہنوک ہے، اور جو ہنوک ہے اس کی خدا کے ساتھ کس طرح کی رفاقت ہے، کس طرح کا اس کا خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ہنوک کا ایسا ایمان تھا کہ خدا نے اس کے لیے یہ پسند کیا کہ وہ موت کا مزہ نہ چکھے۔ آج ہم، آپ اور میں ایمان کے کس معیار پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم موت کا مزہ نہیں چکھیں گے اور خدا ہمیں اپنے پاس بلا لے؟ کیا ہم یہ ایسا ایمان رکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہر طرح کی بیماری سے شفا پا جائیں گے؟ کیا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم کہیں کہ خدا ہمیں زندہ آسمان پر اٹھا لے؟ شاید نہیں۔ ہنوک نے 300 سال خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کو قائم رکھا اور لکھا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اگر ہم اس ایک جملے پر غور کریں تو ایک وہ منظر نظر آتا ہے باغ عدن کا جہاں پر خدا نے آدم اور حوا کو قائم کیا، اس کو خلق کیا اور ان کو وہاں پر رکھا، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا خوش تھا جب اس نے انسان کو خلق کیا، اس نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے
کہ جب آدم اور حوا باغ عدن میں تھے تو خدا ان سے ملنے آیا کرتا تھا اور وہ بیل باغ میں ان کے ساتھ سیر کیا کرتا تھا، یعنی ان کے ساتھ چلتا پھرتا۔ ایک ایسا وقت جس میں خدا انسان کے ساتھ چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ باہم ایک ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اور آدم اور حوا بھی اس پاکیزگی میں خدا کے ساتھ اپنے آپ کو قائم کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ لیکن پھر گناہ میں گراوٹ کی وجہ سے آدم اور حوا کو اس عدن سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب آدم اور حوا خدا کی حضوری سے باہر کر دیے گئے، اور خدا اس بات سے ناخوش تھا کہ آدم اور حوا نے اس کی نافرمانی کی۔ اور یہاں پر جب ہم حنوک کی اس بات کو جو کلام مقدس میں لکھی ہے پڑھتے ہیں کہ ایمان ہی سے حنوک اٹھا لیا گیا تاکہ موت کو نہ دیکھے، تو ہم اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا کی نظر میں اس نے اپنا ایمان کس طرح کا رکھا، اس کو کیا استحقاق حاصل ہوا کہ خدا نے اس کے لیے موت کے دروازے بند کر دیے، اس کو اٹھا لیا۔ وہ 300 سال جو اس نے اپنی زندگی کے گزارے وہ خدا کی رفاقت میں گزارے، اس کو جاننے میں، پہچاننے میں، اس کی مرضی کو جاننے میں اس نے گزارے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ خدا نے آپ کو 300 سال کی زندگی دی، ان 300 سال کی زندگی میں آپ اپنے ایمان کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ آج اگر میں اپنی زندگی پر غور کروں تو مجھے لگتا ہے کہ 30 سال کی زندگی میں میں نے شاید 5 سال بھی ایمانداری کے نہیں گزارے۔ حنوک کا ایمان کیسا؟ اگر ایمان محض لفظوں کا نام ہے تو وہ الفاظ ہم اس گھر میں آ کے، خدا کے گھر میں آ کے، چرچ میں آ کے ادا کرتے ہیں عقیدے کی صورت میں، اور ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ایمان لفظوں سے بڑھ کر، اگر الفاظوں سے بڑھ کر ہے ایمان تو ایمان ہے کیا؟ اگر ہم عبرانیوں کا خط کے 11 باقی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو ہم کن چیزوں کی امید رکھتے ہیں؟ اگر ہماری امید یہ ہے کہ خدا ہمیں اچھی زندگی دے، ہمیں کامیابی دے، ہمیں سرفرازی دے، تو دنیا کے باقی لوگوں کو ہماری امید میں کیا فرق ہے؟ اور اگر ہم ایماندار ہیں تو پھر ہماری امید کیا ہے؟ ہماری امید یہ ہے کہ ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں میری نجات یقینی ہے۔ ہماری امید یہ ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح آسمان پہ گیا ہے وہ پھر آئے گا، مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میری امید یہ ہے کہ میں خدا کے ساتھ اس کے گھر میں سکونت کروں گی، آرام کروں گی اور اس کی عبادت کروں گی۔ اندیکھی چیزیں کون سی ہیں؟ اندیکھی وہ چیزیں ہیں جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور جب ہم بطور ایماندار اس بات کی عکاسی کرتے ہیں تو در حقیقت ہم خدا کے وجود کی بات کرتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ اپنے آپ کو بارہا عیاں کرتا ہے۔ حنوک کے علاوہ بائبل مقدس میں ہمیں اور بھی ایسے کردار ملتے ہیں جن کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ راستہ باز ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب اس کی 9 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر ہم نوح کا ذکر پڑھتے ہیں۔ نوح کے متعلق لکھا ہے کہ نوح مرد راست باز تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، اور نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا۔ یہ جملہ جو ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، یہ عبرانی ترجمہ ہے۔ اگر ہم اس کا یونانی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے خدا کو خوش کیا۔ اس کو ہم ہفتاتی ترجمہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ 70 مختلف علماء نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس نے خدا کو خوش کیا۔ ہمارے ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کو خوش کریں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اگر ہم عبرانیوں کا خط اس کے 10 باب کی 38 آیت پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا
تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا. خدا نے جب انسان کو خلق کیا تو وہ خوش تھا کہ اس نے ایک ایسی چیز خلق کی ہے جو اس کی شبیہ پر ہے، لیکن جب اس نے گناہ کیا تو وہ ناخوش ہوا، اور اس کے ناخوش ہونے کی وجہ سے اس نے آدم و حوا کو اپنے سے دور کر دیا. لیکن حنوک کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے متعلق جو یہ جملہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ اس نے خدا کو خوش کیا، اور یہ خدا کی خوشی کا تقاضا تھا کہ اس نے اس کے ایمان کا بدلہ اس کو دیا، اور اس کے ایمان کا بدلہ یہ تھا کہ خدا نے اس کو زندہ آسمان پر اٹھایا. اس کے بعد پیدائش 7 باب کی پہلی آیت میں ہم ابراہیم کا ذکر پڑھتے ہیں، جہاں پہ لکھا ہے کہ خدا اسے نظر آیا اور اس نے کہا کہ میں خدا قادر مطلق ہوں، میرے حضور چل اور کامل ہوں. خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ایسا ہو جس میں ہم اس کے حضور میں کامل طور سے چلیں، پاکیزگی سے چلیں، سچائی اور راست بازی کی راہ پر چلتے ہوئے چلیں، تاکہ ہم اس کی مرضی کو، اس کی خوشی کو پورا کرنے والے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے. جب موسیٰ نے خدا سے یہ پوچھا کہ تم مجھے بتا، خروج کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم مجھے بتا کہ جب میں جاتا ہوں تو میں کیا کہوں کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، تو اس نے کہا کہ تم جا کر کہنا کہ جو میں ہوں سو میں ہوں. یعنی کہ وہ اپنے وجود کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ کوئی انسانی سوچ کی ایک کڑی نہیں ہے، وہ انسان کے ہاتھوں سے خلق کیا ہوا خدا نہیں ہے، یا وہ کوئی کٹ پتلی نہیں ہے، وہ کوئی بت نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ خدا ہے جو بولتا ہے، جو وجود رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے. اگر ہم عبرانیوں کا 11 باب کی اس کی 6 آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اور بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے کہ خدا کے پاس آنے کے لیے ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے کالموں کو بدلا دیتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ ہنوک کا کیسا ایمان ہوگا کہ اس کو یہ استحقاق ملا کہ خدا نے کہا کہ یہ موت کو نہ دیکھے. نوح کا کیسا ایمان رہا ہوگا کہ خدا نے کہا کہ جب دنیا غرق ہو رہی ہو تو میں اس کو اس کے خاندان کو بچا لوں. ابراہیم کا کیسا ایمان رہا ہوگا کہ خدا نے کہا کہ اس بے اولاد کو میں اپنا عہد دوں کہ تیری اولاد آسمان کے تاروں اور ریت کے ذروں کی مالک ہو، اس کے ساتھ میں اپنا عہد باندھوں. کیا ہم آج اپنے ایمان کا ایسا اقرار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسی امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا ایسا کوئی عہد باندھے؟ ہم اپنے ایمان کے کس درجے پر کھڑے ہیں؟ ہنوک نے 300 سال خدا کے ساتھ گزارے اور ہم 30 سال بھی بمشکل گزارتے ہیں. میں ایک بات پر بول رہی تھی، میرا ایک بیٹا کرکٹ بہت پسند کرتا ہے، بہت شوق ہے اسے، اور اس چیز کے لیے وہ یہ نہیں سوچتا کہ جو بات مجھے کہی گئی ہے وہ میرے فائدے کی ہے یا نقصان کی. وہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے، کرکٹ دیکھنے کے لیے یا کرکٹ کھیلنے کے لیے وہ ہر حد تک جانا چاہتا ہے. اور جب میں اس کی زندگی کو دیکھ رہی تھی اور میں جب یہ کلام کی تیاری کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہنوک کا ایمان کیسا ہوگا. پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شدائی، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی ایسی حد تک جانا کہ آپ اس چیز کو حاصل کر لیں. ہنوک ایک ایسا شخص تھا جسے خدا سے بہت لگاؤ تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، پرجوش تھا اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اس کے اندر جنون تھا، جذبہ تھا، شوق تھا کہ وہ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرے. لیکن ہم ایسا شوق اپنے اندر نہیں رکھتے. ہم اپنی دنیاوی زندگی میں ہم اپنی سوچ و فکروں کی تدو میں رہتے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے. لیکن اس ساری تدو میں ہم اپنے ایمان کو کمپرومائز کر لیتے ہیں. اب کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہنوک کو کبھی کسی کی عداوت کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا؟ کیا لوگوں نے اسے نفرت نہیں کی ہوگی؟ کیا لوگوں سے اسے طرح طرح کی باتیں نہیں سنی ہوں؟
کہ تو پاگل ہے جو کشتی بناتا ہے، لیکن اس کا ہر ایک عمل خدا کی مرضی کے عین موافق۔ اور خدا ان کا کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ خدا کے کلام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک دن میں نہیں، کسی ہفتے میں نہیں، سال کے کسی ایک وقت میں نہیں، بلکہ ہر لمحے ہر وقت ہم خدا میں بڑھتے چلے جائیں، ہمارا ایمان مضبوطی پکڑے، تاکہ ہم بھی ایمان کے اس درجے تک پہنچے جس میں خدا یہ کہہ سکے کہ میرے لوگ راست باز ہیں۔ پہلا تواریخ اس کا 28واں باب سے 9ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے، اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر، کیونکہ خدا سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہچانتا ہے۔ اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا، اور اگر تو اسے چھوڑ دے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا۔ داؤد ایک بادشاہ ہے، اور بطور نبی وہ اس بات کا تجربہ کرتا ہے کہ خدا کا اس کی زندگی میں کتنا عمل دخل۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ایمان کا اس کی زندگی میں کیا حصہ ہے۔ اگر وہ اپنے ایمان پر قائم نہیں ہوتا، اگر وہ خدا کے احکامات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو خدا اپنے آپ کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اور داؤد جو ہے وہ اپنے بیٹے سلیمان کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تو اپنے پورے دل اور اپنی پوری روح سے خدا کی عبادت کر، کیونکہ وہ ایسا خدا ہے جو دلوں اور روحوں کو جانتا اور جانچتا ہے، وہ پرکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا بھرا ہے۔ اور زبور 119 کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں اور تو مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے۔ داؤد خدا کے آگے یہ فریاد کرتا ہے کہ میں اپنے دل سے تیرا طالب ہوں۔ طالب ہونے کا مطلب ہے کسی چیز کے لیے اس قدر تلاش کرنا کہ وہ آپ کو مل جائے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میرا دل، میری جان، میری زندگی جو ہے وہ تیری طالب، اگر تو چاہے تو میں کبھی تیرے فرمانوں سے نہیں بھٹکوں گا۔ اس لیے وہ اپنی فریاد خدا کے سامنے رکھتا ہے۔ کلام میں یہ بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ اگر اسے پورے دل سے ڈھونڈو تو تم اسے پاؤ گے، تو وہ تمہیں مل جائے۔ ہمارا دل کہاں پر ہے؟ ہم بار بار اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اگر ہمارا دل خداوند میں ہے تو ہم اس کی مرضی کو پوری کریں گے۔ اگر ہمارا دل دنیوی چیزوں میں ہے تو ہم ہر وقت دنیوی چیزوں کی اور باتوں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے رہیں گے۔ ہمارا دل کہاں پر ہے؟ اگر ہم اپنے خدا پر ایمان کرتے ہیں تو ہمارا دل بھی اس بات کو ظاہر کرنا چاہیے کہ ہمارا زندہ خدا جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان خدا یسوع مسیح پر ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب خدا یسوع مسیح نہیں تھا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کی قدر اور اہمیت کو جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایمان کا ایک ایماندار کی زندگی میں ہونا کتنا اہم ہے۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو فرزند کہتے ہیں، فضل کے فرزند کہتے ہیں، خدا کے لوگ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم گریں تو وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اس میں بے شک کوئی شک والی بات نہیں کہ جب ہم گرتے ہیں تو خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے، لیکن کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم اسے چھوڑو گے تو وہ تمہیں ہمیشہ کے لیے رد کر دے گا۔ ہمیں اپنے اندر خدا کا خوف رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں کہیں اس موڑ پہ تو نہیں آگے کھڑے ہو گئے جہاں پر ہماری زندگی سے ہمارا ایمان جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنی زندگی کو پرکھنے کی ضرورت، جانچنے کی ضرورت، تاکہ ہم خدا کے کلام میں بہتر طور سے آگے بڑھ سکیں۔ اگر ہم خدا کے لوگ ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے دنیوی رشتوں اور تعلقات میں بھی اس کی عکاسی کریں۔ اگر ہماری موجودگی سے ہمارے خاندان والے خوش ہوتے ہیں تو یقیناً خدا بھی خوش ہے کہ ہم اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیشہ درست نہیں ہوتی، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو نبی ہے وہ اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ جب آپ راستی کے کام کرتے ہیں، جب آپ سچائی کے کام
फिर ये बात कैसे साबित होती है कि अगर खुदा खुश है तो लोग भी खुश हैं? शायद जाहिरी तौर पर ऐसा नहीं लगता, लेकिन जब खुदा खुश होता है तो वो अपने बंदों के लिए हर राह दुरुस्त कर देता है, जिसमें उसकी मौजूदगी से वो लोग जो खुश नहीं होते वो भी खुश हो जाते हैं। और छठी आयत के मुताबिक लिखा है, खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। ये वो बदला नहीं है जिसमें हम ये कहें कि मेरे खिलाफ किसी ने मेरे से बदला लेने के लिए कोई काम किया है, बल्कि यहाँ पे बदले से मुराद है सिला और अजर, कि खुदा उन लोगों को जो खुदा की तलाश करते हैं उनको क्या बदला देता है। अगर हम मत्ती की इंजील उसका छठा बाब उसकी 33 की आयत पढ़े तो वहां पर लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। कौन सी चीजें हमें मिलेंगी? खुदा अपना फजल, अपना रहम हर बशर पर रखता है, चाहे वो मसीही है या नहीं। लेकिन यहाँ पे बात उन चीजों की है जो कि हम उम्मीद रखते हैं। हनूक ने उम्मीद रखी कि वो मौत को ना देखे और खुदा ने उस उम्मीद को पूरा किया। नूह ने उम्मीद रखी कि मुझे खुदा इस तूफान से महफूज रखे और खुदा ने उसकी उम्मीद को पूरा किया। इब्राहिम ने उम्मीद रखी कि खुदा मुझे औलाद जैसी नेमत दे और खुदा ने उसके साथ अपना अहद बांधा। अगर हम नए अहदनामे को पढ़ें तो वहां पर ये लफ्ज ईमान के साथ और बहुत सी चीजें जुड़ती हैं, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसके तजस्सुम पर, उसके दुनिया में आने, उसके पैदा होने, उसके मरने, उसके मसलूब होने, उसके आसमान पर उठाए जाने और उसके दोबारा आने पर हम ईमान रखते हैं। लेकिन यहाँ पर रास्तबाज इंसान के लिए जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है, उसके लिए कहा गया है कि ये वो शख्स है जो ईमानदारी में चलता है, जो रास्तबाजी में चलता है, जो रोशनी में चलता है, जो मोहब्बत में चलता है, जो हिकमत में चलता है, जो पाकीज़गी में चलता है। क्या हम खुदा के इस क्राइटेरिया को, इस मेयार को अपनी जिंदगी से पूरा करते हैं? हमारे लिए रोशनी कौन है? खुदा में यीशु मसीह। हमारे लिए हिकमत कहां से आती है? खुदा के वसीला से आती है। हमारे अंदर पाकीज़गी कैसे आती है? खुदा से आती है, क्योंकि हम खुदा से ताल्लुक रखते हैं। कलमे मुकद्दस में लिखा है कि ऐसे पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक, तुम्हारा चाल चलन ऐसा हो जो ये जाहिर करे कि तुम किससे ताल्लुक रखते। अगर आज हमारी जिंदगी में पाकीज़गी नहीं है तो फिर हम ऐसे ईमानदार की जिंदगी गुजार रहे हैं जिसका ईमान बेफायदा है। आपकी जिंदगी बेफायदा है। हमें गौर करने की जरूरत है कि हम अपने ईमान में कहां पर खड़े हैं और हम किस तरह से अपने ईमान को मजीद मजबूत कर सकते हैं, ताकि हम भी ऐसी उम्मीद रख सकें जैसे हनूक ने, जैसे नूह ने और जैसे इब्राहिम ने रखी। मैं इस आखिरी आयत के साथ आज का पैगाम का इख्तिताम करूंगी। पहला थिस्सलुनीके उसके चौथा बाब उसकी 30 आयत में लिखा है, चनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। हरामकारी से मुराद सिर्फ ज़नाकारी या बुरे काम नहीं, बल्कि हर वो काम है जो खुदा की मर्जी के खिलाफ है। और हर एक तुम में से पाकीज़गी और इज्जत के साथ अपने ज़र्फ को हासिल करना जाने। हमें ये जानने की जरूरत है कि मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में खुदा ने आपको किस तरह का ईमान दिया और आपको उस ईमान को हासिल करने के लिए, उस मेयार को हासिल करने के लिए अपनी जिंदगी में क्या करना है। खुदा का कलाम मेरे और आप सबके लिए वैसे बरकत है। Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.